الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فرش ادا کی قبولیت کے لیے اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے تمام پڑھنے والوں کو پڑھنا سننا لنگر ناس کے اہتمام سب کی قبولیت کے لیے جن مرحومین کے سالے صاحب نے اس مجلس کے انعقاد کی ان کی بلندی درجات کے لیے اپنی حاجات شریعہ کی قبولیت کے لیے بارہویں آقا کے ظہور میں تاجیل کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتحبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين عما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا والله سميع عليم صلوات برد محمد وعلى آواز سخن اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم اس نورانی مجلس کو اپنی عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے اور اس نورانی مجلس میں زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا و خوشنودی اور امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خوبصورت ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ اتنی ٹھنڈ نہیں ہے، ایسی صلوات پڑھیں تاکہ گفتگو کرنے کا دل کرے۔ آج کی رات جو ہے دو حوالوں سے اہمیت کی عامل ہے۔ مکتب امامت و ولایت کی مستند روایات کے مطابق آج کی رات شب بعثت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات ہے، اور ایک عمومی نظریہ آج کی رات کے متعلق یہ ہے کہ آج شب معراج ہے، یعنی آج کی معراج کی رات ہے۔ میں ابتدائیے میں ان دونوں کو ذرا واضح کر دوں۔ بعثت یعنی وہ رات جس رات کو خداوند عالم نے رسول خدا کو رسالت کے احکام کے زمانے پر نافذ کرنے کا حکم جاری کیا، یعنی رسول خدا موجود تھے، نبی تھے، رسول تھے، لیکن جس رات سے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا حکم ہوا اس رات کو شب بعثت رسالت کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کا دوسرا پہلو شب معراج یعنی رسول خدا کا ایک سفر ہے، اور وہ سفر جو ہے اس کو قرآن مجید نے خوبصورت انداز میں اس سفر کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس سفر کو ہمارے بزرگ علماء نے لفظوں میں بند کیا ہے،
میرا یہ کوشش ہے کہ جتنا مجھے وقت بتایا گیا اسی وقت کے مطابق انشاءاللہ میں اسی سفر کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی سماعت کو ہدیہ کروں. ایک خوبصورت ترین صلوات پڑھیں تاکہ میں گفتگو کا آغاز کروں. بزرگ علماء نے آج کی رات کو دو جملوں میں بند کیا ہے. وہ کہتے ہیں معراج کس کو کہتے ہیں؟ کہا میم اور عین کے راج کا نام معراج ہے. یعنی کائنات میں جب علی اور نبی کی حکومت نظر آئے تو اسی رات کا نام معراج کی رات ہے. یہ بزرگ علماء نے لفظوں میں معراج کو بند کیا ہے. قرآن مجید میں خداوند عالم نے دو صورتوں میں ذکر معراج کیا ہے. ایک سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے ابتداء میں معراج کا ذکر ہے اور دوسرا سورہ مبارکہ النجم میں خداوند عالم نے سفر معراج کی داستان کو خدا نے بیان کیا ہے. سفر معراج کے متعلق ایک عام عمومی نظریہ یہ ہے ہمارے برادران اہل سنت کی ایک نصف سے زیادہ تعداد وہ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو یہ معراج مصطفیٰ ہے یہ معراج جسمانی نہیں تھی، یہ معراج روحانی معراج ہے. یعنی جسم زمین پر تھا اور رسول خدا کی روح نے عرش اولا کا یہ سفر کیا تھا. یہ ایک عمومی نظریہ اور اس کے متعلق صحیح کتابوں میں ایک حدیث ہے. جملہ اگر سمجھ آیا آپ کو، میں نے کہا ہے اس کے مطابق صحیح کتابوں میں ایک حدیث ہے جس حدیث کا سہارا لے کر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ معراج روحانی تھی. اور میں اس حدیث کے حوالے سے آپ کی چہروں میں مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ان کی شادی رسول خدا سے مدینے میں ہوئی ہے جبکہ معراج مکے میں ہوئی ہے. جملہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اگر اللہ کرے آپ تھوڑا سا میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیں تاکہ جلدی جلدی میں گفتگو کا. یعنی جب راوی تھا ہی نہیں وہاں پر تو پھر اس کی بات پہ یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو وہ بتائے جو خود وہاں موجود ہو، جس کے سامنے معراج ہوئی ہو وہ معراج کی حقیقت بیان کر سکتا ہے، یا جس نے معراج کروائی ہو. جملہ سمجھ آیا آپ کو؟ یا جسے معراج ہوئی ہے یا جس نے معراج کروائی ہے. تو میں دونوں کو ملا کے جس نے معراج کی ہے ان کی زبانی اور جس نے معراج کروائی ہے اس کی زبانی، دونوں کو اختصار کے ساتھ انشاءاللہ گلدستہ بنا کے آپ کی زبان کو ہدیہ کر رہا ہوں. پہلے جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ اس کے حوالے سے قرآن مجید کی اس آیہ مجیدہ جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں. خداوند عالم نے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کروائی. یہ لفظ میرے ساتھ چلیے گا، جس نے سیر کروائی. اسرا اس کے معنی ہے سیر کروانا، جس نے سیر کروائی. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو سیر کرواؤں گا لیکن خواب میں، یا تھوڑا سا جاگیے گا، میں جملہ کہنا چاہوں، میں نے جملہ کہا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو میں سیر کرواؤں گا لیکن سیر خواب میں کرواؤں گا تو کیا آپ اس بات کو مانیں گے کہ خواب میں بھی سیر ہوتی ہے؟ قرآن میں لفظ سیر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معراج روحانی نہیں بلکہ معراج جسمانی تھی. یہ پہلا جملہ، پہلی دلیل ہے. انشاءاللہ میرا ساؤنڈ اتنا اپنا ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کروائی. یعنی سیر کروانے والے نے پہلا اپنا تعارف کروایا. یہ سیر کی نہیں کروائی گئی ہے. اگر آپ لفظوں کو توجہ رکھتے ہیں، لفظوں کی لذت محسوس کرتے ہیں تو یہ گئے نہیں بلائے گئے ہیں. گئے نہیں بلائے گئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا ہے.
اور خود محمد مصطفیٰ کا بھی واقعہ بیان کیا ہے۔ موسیٰ کو معراج تھی طور پہ جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے طور پہ جانا، اور محمد مصطفیٰ کی معراج عرش اولا تک، لیکن دونوں میں فرق ہے سامعین محترم۔ جب موسیٰ کو بلایا تو کہا موسیٰ آ جا، اور جب اپنے حبیب کی باری آئی تو کہا آ نہیں، جبرائیل سے کہا جا کے لے آ۔ مجلس سننے کے عادی بیٹھے، مجلسی مجمع بیٹھا ہوا ہو، میرے جو جملوں میں آپ نے توجہ کرنی ہے۔ ذاکر بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، آپ نے ذکر کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اگر آپ کو ذکر سمجھ آ گیا انشاءاللہ، اور جب میں گفتگو کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اگر آپ نے پہلے سنی ہوئی ہو، کوئی بات جملے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن عمومی گفتگو آپ نے سنی ہو، پھر بے شک آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نہ بولیں۔ لیکن اگر کوئی طالب علم محنت کر کے آئے تو پھر محنت جب مجمع کے سامنے پیش کرے اور پھر مجمع اس کے ساتھ نہ دے تو پھر طالب علم کو دکھ ہوتا ہے۔ سامعین محترم، میں طالب علم ہوں اور اپنے طالب علمانہ آرائز جو آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں، تو سامعین محترم فرق کیا رکھا خداوند عالم نے؟ موسیٰ کو بھی بلایا ہے، اپنے حبیب کو بھی، جملے کو بدل رہا ہوں، کلیم کو بھی بلایا ہے اور حبیب کو بھی بلایا ہے، لیکن کلیم سے کہا آ جا۔ جب کلیم کی باری آئی تو کہا آ جا، پیدل چل گیا۔ جب کلیم چلنے لگا تو جب اس وادی میں، حالانکہ وہ عرش نہیں تھا فرش تھا، لیکن جب اس وادی میں کلیم کے قدم پڑے تو کہا کلیم رک جا، جا جا جا، اس جگہ پہ رک جا، وَخْلَنَّ عَلِي کا، اپنے جوتے اتار دے۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کلیم رک جا یہاں پر، وَخْلَنَّ عَلِي کا إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، تو جس وادی میں اب داخل ہو رہا ہے یہ ایسی وادی نہیں ہے کہ کلیم بن کے تو جوتے پہن کے یہاں پہ آ جائے۔ تو سامعین محترم، پہلے کہا آ، جب آئے تو کہا جوتے اتار کے آ، لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو وہاں پر یہ نہیں کہا آ جا، بلکہ جبرائیل سے کہا جا کے لے آ۔ جب جبرائیل گئے تو کہا کیسے لے آؤں؟ کہا جیسے ہے ایسے ہی لے آ۔ بس دنیا کو سمجھ آ جانا چاہیے، جہاں تک کوئی نبی نہیں گیا ہے وہاں حسنین کے نانا کی جوتی پرواز کرتی ہوئی نظر آئی ہے، وہاں تک حسنین کے نانا کی۔ اچھا کہا اسرا، سیر کروائی۔ سیر کے لفظ انسان کے ظاہری مادی وجود کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، سیر کا لفظ روحانی وجود کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ اس کے بعد کس کو سیر کروائی؟ یہ جو معراج کروائی گئی کس کو کروائی گئی؟ اسرا بے عبدہی، یہ معراج کس کو کروائی گئی؟ بے عبدہی، اپنے عبد کو سیر کروائی گئی، عبد کو سیر کروائی گئی۔ اگر روح کی بات ہوتی تو لفظ عبد نہ آتا، اگر بات روحانی معراج کی بات روح کی ہوتی تو پھر یہاں لفظ عبد نہ آتا۔ یہ لفظ عبد بھی مادیت میں دلالت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب بلایا تو اس ظاہری پورے وجود کے ساتھ بلایا۔ پھر اس کے بعد اگلی دلیل اسی کو خداوند عالم نے قرآن اسی آیت میں دلیلیں رکھی ہیں کہ یہ معراج روحانی نہیں، معراج جسمانی تھی۔ سفر کا آغاز کر کہاں سے؟ اسرا بعبدہ من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے الى مسجد الاقصی، الى مسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، یعنی من یہ معنی کیا ہے؟ سے، من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے الى مسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ سے اور تک تمام عربی لغات سے جا کر پوچھ لیجئے گا، یہ لفظ سے اور تک روح کے لیے کبھی بیان نہیں ہوا، جب بھی بیان ہوا ہے یہ مہدی وجود کے لیے بیان ہوا ہے۔ سامعین محترم، یعنی اللہ نے بتایا دنیا کو ایک آیت میں یہ ساری چیزیں، یہ معراج روحانی نہیں بلکہ معراج جسمانی ہے۔ اس سفر کا آغاز بھی بتایا، کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک یہ سفر چلا۔ مسجد الحرام سے سفر شروع ہوا، مسجد اقصی تک یہ ایک حصہ ہے معراج کا۔ پھر مسجد اقصی سے دوسرا سفر شروع ہوا، تنا فتدلّ وکان قاب
قوسین او ادنا، پھر میرے نبی نے مسجد اقصی سے بلند ہونا شروع ہوا، دنا فتح اللہ، آگے بڑھتے گئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، کہاں تک گئے؟ کانا قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یعنی اب سفر خدا قرآن میں بیان کر رہے ہیں نا سامعین محترم، یعنی اب یہاں سے معراج شروع ہوئی، پہلا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد الحرام سے شروع ہوا سفر مسجد اقصی تک۔ اچھا یہ سفر کیا کس پر؟ جب رسول خدا آئے لوگوں نے پوچھا، اگر آپ ابھی تک میرے ساتھ نہیں ہیں تو روک دیتا ہوں ذرا معراج کے واقعے۔ مولا کائنات کوفے کے ممبر پر تھے، معراج رسالت بیان کر رہے تھے کہ اتنے میں کوئی ایسا تھا جسے شک پڑا کہ یہ معراج روحانی کیسے ممکن ہے کہ یہ وجود انسان کا بلندیوں میں سفر کر سکے۔ جیسے ہی شک پڑا نا، وہ جو دلوں کے شک جاننے والا امام تھا نا، اس نے کہا اٹھ، یہاں کیا کر رہی ہے؟ پتہ نہیں آپ نے جملہ سماعت فرمایا یا نہیں؟ نے کہا اٹھ، یہاں کیا کر رہی ہے؟ اٹھا، مسجد سے باہر نکلا۔ حالت عجیب ہے، جب مسجد آیا تھا تو اپنی بیوی کو مچھی پکانے کے لیے دے کے آیا تھا۔ اب جب واپس ماحولیہ بدل گیا، باہر نکلا، وہ ماحول ہی نہیں ہے، نہ وہ جگہ، نہ وہ ماحول، نہ وہ علاقہ، نہ وہ سلسلہ، کسی کے ساتھ شادی ہو گئی، 6 بچے پیدا ہوئے، 18 سال گزر گئے۔ 18 سال کے بعد ایک دن خیال آیا، ایک دن خیال آیا، کیوں؟ اس کو شک اس بات پڑا تھا، اس کو شک اس بات پڑا تھا کہ مولا کائنات فرمایا جس بستر سے رسول خدا اٹھ کر گئے تھے وہ بستر گرم تھا، جس دروازے سے نکلے تھے اس دروازے کی کنڈی کی حرکت ختم نہیں ہوئی تھی۔ سامعین محترم، مولا کائنات جب جس جو ہے برتن سے وضو کیا تھا، جو پانی زمین پہ حرکت کر رہا تھا، ابھی اس پانی کی حرکت ختم نہیں ہوئی تھی، تو اس نے میں 18 عالموں کی، اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنے حبیب کو سیر کروا کے واپس بھی بھیج دیا تھا۔ بس ان باتوں پہ اسے شک پڑا تھا، اور جو دلوں کے شک جاننے والے امام تھا، اس نے اس کو اپنی محفل سے نکالا، حلیہ بدلا، علاقہ بدلا، جگہ بدلی، جنس بدلی، کسی کے ساتھ شادی ہوئی، 6 بچے پیدا ہوئے، 18 سال گزر گئے۔ ایک دن خیال آیا اچھا بھلا مرد تھا، ہوا کیا تھا کہ میں عورت بن گیا، 6 بچے پیدا ہو گئے۔ بس جیسے خیال آیا، بس اتنا ذہن میں آیا کہ مسجد کوفہ میں امیر المومنین نے کوئی واقعہ بیان کیا تھا اور میں نے اس میں شک کیا تھا، فوراً مرتبہ ندامت کا اظہار کیا، خداوند اگر میری یہی غلطی ہے تو میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ جیسے ہی معافی کا طلب کی، ادھر خداوند عالم نے فوراً اس کی حیت بدلی۔ اب اٹھا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہی ماحول ہے سامنے، اسی طرح خطبہ چل رہا ہے۔ جلدی سے گھر پہنچا، کیا دیکھا؟ بیوی ابھی مچھی چھیل رہی ہے، پکی نہیں ہے۔ بیوی ابھی مچھی کو چھیل رہی ہے، پکی نہیں ہے۔ حیران لوگ اتنا جلدی کیسے آ گیا، اتنا جلدی کیسے آ گیا؟ آپ جو منظر دیکھا نا تو دوڑتا ہوا واپس پلٹا، مولا کائنات کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا یا علی مجھے سمجھ نہیں آئی، میری جنس بدلی، میری شادی ہوئی، میرے 6 بچے پیدا ہوئے، 18 سال گزرے، لیکن جب گھر پہنچا تو مچھی ابھی پکتی چھلی بھی نہیں تھی، اتنی جلدی میں واپس کیسے آ گیا اسی ماحول میں؟ امام نے فرمایا جب اللہ کی حجت کسی سفر کا آغاز کرتی ہے تو وہ جس زمان و مکان میں سفر ہوتا ہے ادھر کا زمانہ چل رہا ہوتا ہے، ادھر کی نبضیں روک دی جاتی ہیں۔ ادھر کا زمانہ چل رہا ہوتا ہے، ادھر کی نبضیں، کیونکہ زمانے کی نبضوں پہ جو اختیار ہے خداوند عالم نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو عطا کیا ہوا ہے۔ سامعین محترم، رسول خدا کا پہلا سفر کہاں کیسے گئے تھے؟ کہا براق پر۔ اچھا براق کیسے؟ رسول خدا نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا گھوڑا تھا، کہا کیسے؟ اس کے ساتھ پر لگے ہوئے تھے۔ اچھا آپ نے پھر وہ پروں والے گھوڑے کی تصویریں تو دیکھی ہوگی، دیکھی ہیں، جبکہ عربی میں براق کہتے ہیں، برق کہتے ہیں بجلی کو، برق کہتے ہیں، برق کے معنی گھوڑا نہیں ہے، برق کے معنی ہے بجلی، یعنی اور بجلی
کہ آج سائنسدان یہ بتاتے ہیں 1 سیکنڈ میں کروڑوں کلومیٹر بجلی کی ایک لہر سفر کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے برق پہ سفر نہیں کیا، براق پہ سفر کیا۔ نہیں جملہ نہیں سمجھا پایا نا۔ برق واحد ہے، براق اس واحد کی جمع ہے۔ رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا میں نے برق پہ سفر کیا، فرمایا میں نے براق پہ سفر کیا، یعنی وہ اتنی تیز سواری تھی جس کی سپیڈ کا ساری کائنات کے سائنسدان اندازہ لگائے وہ نہیں لگا سکتے۔ سامعین محترم، اب سفر کا آغاز ہوا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی میں تمام علماء نے لکھا کہ رسول خدا نے تمام انبیاء کو وہاں پر 1,23,999 انبیاء کو رسول خدا نے نماز پڑھائی، اور اسی نماز کی وجہ سے میرے نبی کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم پھر مجھے کہنے دیجئے نا، جس اللہ نے 1,23,999 انبیاء کو اٹھا کر مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا کر کے دنیا کو بتایا، اگر یہ نوکر نبی نہیں مرتے تو سردار کیسے مرے گا؟ اگر نوکروں کو خدا جماعت کی صف میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے تو جو ان کا سردار ہے پھر اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی منزلت کیا ہوگی۔ اب سفر کا آغاز ہوا، سفر آگے بڑھتا گیا۔ اب مسجد اقصی سے، اچھا مسجد اقصی میں کیوں لے کر گئے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ نے فرمایا اس لیے تاکہ اپنی نشانیاں دکھائے۔ ذاکر صاحب آ گئے تھے، اور جب کوئی بندہ پیچھے پڑھنے والا پہنچ جائے تو پھر بندے کو خود ہی احساس کر لینا چاہیے کہ اب میرا وقت بالکل محدود ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی۔ اجازت ہے؟ اب سفر کا مقصد کیا تھا؟ یہ سفر معراج کا مقصد لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ اپنی نشانیاں دکھائے۔ کیا دکھائے اللہ؟ اپنی نشانیاں دکھائے، یعنی کوئی ایسی نشانیاں تھی جن کو اللہ اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کر دکھانا چاہتا ہے۔ اب سفر کا مسجد اقصی کے گرد بھی تھی، اور پھر ساری میرے حبیب نے، اللہ کے حبیب نے نشانیاں بیان فرمائی۔ کہا جب مسجد اقصی سے سفر کا آغاز ہوا تو پھر پہلے آسمان پہ تھا، وہاں فرشتے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ پھر دوسرے آسمان پہ وہاں فرشتے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ پھر تیسرے آسمان پہنچے وہاں فرشتے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ چوتھے آسمان پہنچے وہاں فرشتے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب 5ویں آسمان پہنچا تو فرشتے بھی کھڑے تھے، لیکن میرا بھائی علی بھی کھڑا تھا۔ جملہ سمجھ آیا ہے؟ جس کی اپنی قسمت ہے۔ فرشتے بھی کھڑے تھے، زور سے ہر جملہ نہیں کہا جاتا، بعض جملوں میں زور ہوا کرتا ہے۔ فرشتے بھی کھڑے تھے اور میرا بھائی علی بھی کھڑا تھا۔ میرے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا کیا مجھ سے پہلے میرا بھائی علی آ گیا ہے؟ کہا یہ آپ کے بھائی علی نہیں ہے۔ کہا پھر یہ کون ہے میرے بھائی کی شکل والا؟ کہا جب سے آپ نے یہ اعلان کیا ہے النظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بس اسی دن سے فرشتوں نے اصرار کیا خدا بندہ ہم تیری عبادت رکوع سجود و قیام تو کرتے ہی ہیں، کوئی ایسا بھی ہمارے لیے ذریعہ بنا دے تاکہ ہم اس عبادت سے بھی معروم نہ رہیں۔ تو خداوند عالم نے علی کی شکل میں ایک 5ویں آسمان پہ فرشتے کو خلق کیا۔ جب بھی فرشتوں کو علی کی زیارت کا شوق ہوتا ہے فرشتے آ کر اس فرشتے کی زیارت کرتے ہیں۔ فرشتے آ کر اس فرشتے کی زیارت کرتے ہیں، اور جب یہ زیارت کرتے ہیں اللہ ان کو مولا علی کی زیارت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب یہ ثواب کریں گے کیا؟ یہ تو ہے معصوم مخلوق۔ توجہ ہے میرے ساتھ ہیں؟ میں جو پڑھ رہا ہوں نا، آیت اللہ شہید دستغیب نے پوری کتاب لکھی المعراج، آیت اللہ العظمی شہید دستغیب شہید معراج، ان لکھی ہے کتاب المعراج، اپنے ایک ایک لفظ کی ضمانت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ بات مختصر ہے، الفاظ خطابت کے ہیں لیکن روایت کے ایک ایک لفظ کی ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ یہ جو فرشتے ان کو تو ثواب کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو عذاب کی بات ہے نہ ثواب کی بات، کو تو نوری مخلوق خدا کی۔ کہا اس ثواب کے طالب کیوں ہیں؟ یہ جملہ آپ کے اور میرے لیے چھٹے لالے ولایت ارشاد فرمایا۔ کہا فرشتے وہاں پر چہرہ علی کی زیارت کرتے ہیں اور اس کا ثواب علی کے شیعوں کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔
علی کے شیعوں کے نامہ اعمال میں، علی کے پیروکاروں کے، مولا علی کے محبوں کے نامہ اعمال میں اس زیارت کا ثواب درج ہوتا ہے۔ رسول خدا 5ویں 6 آسمان پہ، 7ویں آسمان پہ جبرائیل ساتھ ہیں۔ پھر ایک ایسا منظر آیا جہاں جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، وہاں تک جبرائیل ساتھ تھے۔ جب وہاں پر پہنچے تو ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ بس، یہاں سے آگے اگر ایک قدم بھی بڑھاؤں گا تو چل جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے جبرائیل، ہر نبی کو یہیں تک چھوڑا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، یہ اسنین کے نانا کا اکیلا شرف ہے کہ وہ یہاں تک آیا ہے، آج تک کوئی نبی یہاں تک آیا ہی نہیں ہے، کوئی اور نبی اس مقام تک آیا ہی نہیں ہے۔ جبرائیل نے ساتھ چھوڑا، وہاں سے آگے رسول خدا نے اپنا سفر کا آغاز کیا۔ ہر دفعہ آوازت ادنو منی اور قریبا، ادنو منی اور قریبا، ادنو منی اور قریبا۔ 70,000 مرتبہ رسول خدا فرماتے ہیں میں نے یہ آواز سنی، ہر دفعہ میں نے اتنا ہی فاصلہ طے کیا جتنا میں نے زمین سے سدرۃ المنتہا تک فاصلہ طے کیا تھا۔ پھر جب 70,000 مرتبہ پوری ہو گئی، پھر خداوند عالم فرماتے وہ مقام آ گیا۔ وہ مقام کیا ہے؟ نتیجے کی بات آ گئی ہے سامعین محترم۔ وہ مقام کیا ہے؟ دنا فتدلّا وکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے، 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، یعنی بالکل اب محب اور محبوب قریب ہو گئے۔ محب اور محبوب کی گفتگو کا آغاز ہوا۔ جیسے ہی گفتگو کا آغاز ہوا، ایک مرتبہ رسول خدا نے سوال کیا، پروردگار تو خود میرے ساتھ کلام کر رہا ہے یا میرا بھائی علی بول رہا ہے؟ خداوند تو بول رہا ہے یا میرا بھائی علی بول رہا ہے؟ آواز قدرت آئی میرے حبیب، یہ میں خدا بول رہا ہوں، لیکن میں نے تیرے دل میں جھانک کر دیکھا، جو سب سے تیرے دل میں سب سے زیادہ قریب تھا، میں اللہ نے بھی چاہا کہ میں بھی اسی لہجے میں تیرے ساتھ گفتگو کروں۔ یعنی جو آواز اللہ کو، میں اللہ کے حبیب کو سب سے زیادہ پسند تھی، اللہ نے بھی چاہا کہ میں اس بے آواز نے بھی چاہا کہ میں اسی آواز میں اپنے محبوب سے گفتگو کروں۔ سامعین محترم، اب یہاں پر ایک جملہ جو نتیجہ کے لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گفتگو کیا ہوئی؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ قرآن مجید نے اس آیت میں بات ختم کر دی، اس کے اوپر مزید بحث کی ہی نہیں جا سکتی۔ فَأَوْحَىٰ، بس کہا، إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کیا کہا؟ بس اب جانے معبود جانے۔ قرآن کی آیت حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ محب اور محبوب کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ اس کے مفسرین نے بڑی خوبصورت شرح کی ہے۔ یہ جو ما اوحا ہے نا، یہ ماں کے اوپر علماء نے، مفسرین نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ اس ماں کو آیہ بلغ کے ساتھ جوڑا ہے، بلغ ما انزل الیک، اس ماں کو اس آیہ بلغ کے ساتھ جوڑا۔ مفسرین نے بڑی خوبصورت اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ دامن وقت وسعت نہیں ہے، بس جو نتیجہ دینا چاہ رہے ہیں وہ نتیجہ کیا ہے؟ سامعین محترم، اب جب گفتگو ہو رہی تھی نا تو منظر کیا ہے؟ دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ۔ فخر الدین رازی اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر کبیر انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے یہ جو دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنی کے جو معنی لکھا ہے تفسیر کبیر میں، وہ بڑا خوبصورت لکھا ہے۔ تمام لغات کے معنی کو اکٹھا کر کے جو نتیجہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر جب 2 سردار آپس میں معاہدہ کرتے تھے، عرب کے اندر جب 2 سردار آپس میں معاہدہ کرتے تھے تو اس معاہدے میں دونوں سردار 2 کمانے اور تیر درمیان میں رکھتے تھے، اور جب معاہدہ فائنل ہو جاتا تھا تو پھر دونوں عرب سردار ان کمانوں پہ اپنے اپنے ہاتھ رکھ کے حلف دیتے تھے، ان کمانوں پہ اپنے اپنے ہاتھ رکھ کر حلف دیتے تھے کہ آج کے بعد جس سے تیری صلح اس سے میری صلح، جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تیری محبت اس سے میری محبت، جس سے تیرا بغض اس سے میرا بغض۔ یہ عرب کے اندر دستور تھا جب 2 سردار صلح کرتے تھے۔ عرب کے اسی جملے کو اللہ نے قرآن کی اس آیت میں معراج کی شب میں جوڑ کر فرمایا کہ اس وقت محب اور محبوب کے درمیان
اس مقام عرش اولا پر یہ معاہدہ طے پایا، محبوب تجھے یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا تاکہ میں تجھے بتا دوں کہ رضا میری نہیں ہوگی، جس سے تو راضی اس سے میں رب راضی، جس سے تو ناراض اس سے میں ناراض، جس سے تیری صلح اس سے میری صلح، جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ۔ ادھر عبد اور محبوب کے درمیان یہ معاہدہ ہوا۔ رسول خدا واپس پلٹے، زمین پر آئے، سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے انہی جملوں کو اپنے الفاظ میں سے کہا، اے میرے صحابہ پہچان لینا میرے بھائی علی کو کہ آج کے بعد حرب کا حربی، جو علی سے جنگ کرے گا وہ علی سے جنگ نہیں، وہ مجھ نبی سے کرے گا، جو علی سے صلح کرے گا وہ علی سے صلح نہیں، وہ مجھ نبی سے کرے گا۔ علی کی محبت نبی کی محبت، علی کا بغض نبی کا بغض، علی کی سے جنگ نبی سے جنگ، علی سے صلح نبی سے صلح، یعنی عرش پر اللہ اور نبی کا معاہدہ ہے، فرش پر نبی اور علی کا معاہدہ ہے۔ اور اسی معاہدے کا نام معراج ہے۔ اور یہ معراج کس کو کروائی گئی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ معراج رسول کو نہیں کروائی، نبی کو نہیں کروائی، حبیب کو نہیں کروائی، عبد کو کروائی۔ مقام عبدیت کو معراج کروائی خدا بند عالم نے۔ آیت اللہ شریف دستخیب نے چھٹے امام سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس مقام پر جب محب اور محبوب کے درمیان کلام ہو رہا تھا تو رسول خدا نے فرمایا کہ خدا نے مجھ سے پوچھا، حبیب میں میزبان ہوں، تو مہمان ہے۔ جب بھی کسی بڑے میزبان کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اسے کوئی تحفہ دیتا ہے۔ ما اشرفک یا حبیبی، اے میرے حبیب بتا آج تجھے کس چیز سے میں شرف بخشوں۔ خدا پوچھ رہا ہے مصطفیٰ سے کس چیز سے شرف بخشوں۔ خدا پوچھ رہا ہے مصطفیٰ سے، مصطفیٰ کیا کہیں گے؟ شرفتک من عبودیتک، خدا بندہ اگر آج مجھے کوئی شرف دینا چاہتا ہے نا تو وہ عبدیت کا شرف عطا کر دے۔ شرف کس چیز کا ہے؟ شرف عبد بننے میں ہے، عابد بننے میں شرف نہیں ہے، عبد بننے میں شرف ہے۔ عابد جملہ سمجھئے گا، بس نتیجے کا جملہ ہے، پیغام بھی اسی جملے میں ہے۔ عابد بننے میں شرف نہیں ہے، عبد بننے میں شرف ہے۔ عابد میں اور عبد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سامعین محترم، عابد وہ ہوتا ہے جو عبادت کرتا ہے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے نہیں کرتا، جو محبوب چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو محبوب چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بس ہمیں عبد، اگر رسول خدا نے فرمایا عبد، اور اسی کا نام تھا معراج، اور اسی معراج کا سب سے بڑا تحفہ تھا نماز، جو لے کر میرا مقام بندگی کے لیے جو واپس رسول خدا لے گئے، اس تحفے کا نام کیا تھا؟ نماز۔ 50 نمازیں تھیں، لیکن اس کو شیعہ سوری صاحب نے لکھا اس روایت کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھے گی، 50 میں سے۔ اس پہ خدا نے خدا سے پوچھا کہ خدا 5 کر دیا، خدا نے مان لی۔ 5 نمازیں، لیکن ان 5 کو پھر کیا کہا خدا بند عالم نے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس جیسی اسے 10 عطا کرے گا۔ یعنی پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ملے گا، کیونکہ اس جیسی 10 کمی نہیں کی۔ ثواب میں کمی نہیں کی، کوانٹٹی میں کمی کر دی۔ پڑھو 5 ثواب تمہیں پوری 50 کا ملے گا۔ قرآن کی آیت نے تمہیں سہارا دیا، اور پھر اس سے بڑھ کر کیا انسان کے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، یعنی اگر نبی کو خدا معراج کروائے تو عرش اولاد پہ جانا پڑتا ہے، اور نبی کے امتی کے لیے سجدے کو معراج قرار دیا، نماز کو معراج قرار دیا۔ یعنی جو کام سید الانبیاء عرش اولا پر جا کر کرتے ہیں، نبی کے امتی کا یہ شرف ہے کہ وہی کام وہ مصلی پہ آگے کرتے ہیں۔ الصلاۃ معراج المؤمن۔ اب یہ بندہ اگر اس سے معلوم ہے
پھر اس بندے کا معراج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس لیے مفاد جناح میں لکھا ہوا ہے آج کی رات کی بار برکت نمات خصوصی طور پہ اعمال بھی ہیں عید بعثت کے، یعنی یہ نہیں ہے فقط کہ ہم ایک ہی پہلو مجلس کر لیں، آج کی رات کے اعمال ہیں مفاد جناح میں انشاءاللہ۔ میں زیادہ زحمت نہیں دیتا، میں 2 جملے مصائب کے انشاءاللہ مصائب کی شہادت آپ سب پڑھیں گے، پھر یہ حاضری مکمل ہو جائے۔ اسی یہ جو معراج تھا نا، جن کو خدا نے معراج کروائی تھی، دنیا کو اس لیے دکھائی تھی یہ معراج تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنے بلند ہیں، دنیا کو پتہ چل جائے یہ کتنے بلند ہیں۔ لیکن جتنے یہ ان کی بلندی اللہ دکھانا چاہتا تھا، اتنے ہی پست لوگوں نے ان پر ظلم زیادہ کیے۔ ہر بیٹی کی باپ سے محبت ہوتی ہے، جیسی سکینہ کی حسین سے تھی، شاید ایسی محبت ہر بیٹی کو اپنے باپ سے نہ ہو۔ جیسی جناب فاطمہ معصومہ کو اپنے بابا موسیٰ کاظم سے تھی، ایسی محبت شاید ہر بیٹی کو نہ ہو۔ روایت میں ہے کہ جس رات مولا موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی نا، مولا رضا کو ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت معصومہ کم نے اچانک آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، مولا رضا کے چہرے پہ کالی شال پڑی ہوئی ہے، سواری کا لباس پہنا ہے، مولا رضا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بی بی اپنے بھائی کے پاس آئی اور آ کر کہتی، بھائی آدھی رات کے وقت یہ سواری کا لباس کیسے؟ مولا رضا فرماتے ہیں، اے میری بہن آج آپ یتیم ہو گئی ہو، آج کی رات آپ یتیم ہو گئی ہو۔ جیسے کہا یتیم، کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا ابھی بغداد کے زندان سے ہو کے آ رہا ہوں، میرا بابا 3 دن غیب سے تڑپتا رہا، ابھی مجھ رضا کی گود میں میرے بابا کی روح ملکوت اعلیٰ کی طرف سفر کر گئی ہے۔ الدارو یہ سن لیا جناب معصومہ کم نے، لیکن میں ایک جملہ بی بی کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اے معصومہ کم، یقیناً آپ کی محبت تھی اپنے بابا کے ساتھ، لیکن آپ نے اپنے بابا کو اللہ کی قسم تازیانے لگتے ہوئے نہیں دیکھے، اللہ کی قسم آپ نے اپنے بابا کو زہر کے ملنے کے بعد جگر کے ٹکڑے کٹ کے گرتے ہوئے نہیں دیکھے، اللہ کی قسم آپ نے اپنے بابا کا بے گور و کفن لاشا بغداد کے پل پہ پڑا ہوا نہیں دیکھا۔ اور میرا سلام ہے حسین کی اس 4 سالہ چھوٹی بطول پر، اور جس نے اپنے بابا کو اپنی آنکھوں سے تیر بھی لگتے ہوئے دیکھے، اور جس نے تلواریں بھی لگتی ہوئی دیکھی، اپنے بابا کو گھوڑے سے گرتا ہوا بھی دیکھا، اپنے بابا کی لاش میں گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی دیکھے۔ اور میرا سلام اس 4 سال کی چھوٹی بطول پر، وہ جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کا بے گور و کفن لاشا دشت کربلا میں پڑا ہوا دیکھا۔ ارے جب بی بی آئی ہوگی نا، میں نے روایت میں یہ جملے پڑھے ہیں، اللہ کرے میں جملہ سمجھا پاؤں، ویسے ایک جملہ مصائب کے توفی ہے۔ روایت میں ہے جب بڑی بی بی آئی نا مولا 11 محرم کو حسین کے لاشے پہ، تو بڑی حسین کا لاشا پتھروں میں ڈوبا ہوا تھا، تیروں کی انیاں اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ کوئی حسین کے لاشے تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ ارے جو بڑی بیویاں تھی انہوں نے تو تیر نکالنے شروع کیے، لیکن سکینہ کے ہاتھ اتنے چھوٹے تھے، اپنے بابا کے سینے تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اللہ بس میرا سلام ہے اس سکینہ پر، یہی سکینہ اپنے جب بابا کے لاشے سے پھوپھیوں نے تیر نکال لیے ہوں گے، ایک مرتبہ اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھا ہوگا اور رو کے کہا ہوگا، بابا تیرے سینے پہ سونے کی عادت تھی، بتا تو کو شام کے زندانوں میں کیسے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون